الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ فیصل آباد سے اویس قیصر بھائی نے پوچھا ہے کہ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، یعنی اس کے بعد نماز اور تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ نہانے میں دھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نہانے سے وضو تو ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کی نیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں وضو کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو ایک ہے وضو کرنا، وضو ہو جانا، وضو ہو جائے گا، ایک ہے کہ وضو کرنے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ تو نیت ہوگی ثواب ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ بتایا کرتا ہوں لوگوں کو کہ جب کسی نے جو ہے وہ غسل کرنا ہو تو آخر میں کچھ پانی اس نیت سے ڈالا جائے کہ یہ وضو کر رہا ہوں، وضو کی نیت سے بھی اعضاء وضو پر پانی ڈالنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وضو ہو جائے گا، وضو تو ہو جائے گا، اور جو ثواب حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ثواب بھی حاصل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ نیت جو ہے نا وہ ہوگی تو ثواب حاصل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب حاصل نہیں ہوگا، باقی وضو ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وضو ہو، وہ کسی نہر وغیرہ میں صاف پانی میں گر جائے یا کوئی اس کو گرا دے، دھکا دے دے، اب وہ سارا جسم اس کا بھیگ جائے، اب اس کا غسل تو ہو گیا، لیکن اس کی نیت چونکہ نہیں تھی اس لیے اس کو جو ثواب حاصل ہونا تھا وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ وضو ہو گیا اس کا، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ حاجی لال زادہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص معذور ہے، مسجد نہیں جا سکتا، اس کا بہت دل کرتا ہے مسجد جانے کو لیکن نہیں جا سکتا، کیا وہ اپنی اہلیہ کو جماعت کروا سکتا ہے؟ اپنی اہلیہ کو جماعت کروانا یہ جائز ہے، یہ بندہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ معذور شخص جو ہوتا ہے نا، معذور سے مراد جو رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو، وہ کسی تندرست کو جماعت نہیں کروا سکتا، تندرست شخص کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اپنی تندرست اہلیہ کو جو ہے وہ پھر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ البتہ اگر معذور نہ ہو تو پھر وہ کوئی اور مسئلہ ہو جو مسجد نہ جا سکتا ہو تو پھر اپنی اہلیہ کو اسی طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ نابالغ ہو ان کو بندہ جماعت کروا سکتا ہے، کروانا جو ہے وہ جائز ہے۔ احسان اور اغزئی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم، ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر نماز میں کسی نے سجدہ سہو کر دیا لیکن سجدہ سہو اس پر لازم نہیں تھا، خیال یہ تھا کہ شاید سجدہ سہو میرے اوپر لازم ہے، اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو؟ ہاں، اس طرح جو ہے نا وہ سجدہ سہو اگر کسی نے کر لیا کہ اس پر جو ہے سجدہ سہو لازم نہیں تھا پھر بھی کر لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ احمد شیرانی بھائی نے سوال کیا ہے کہ احمد اور عیسیٰ دو سگے بھائی ہیں اور فاطمہ ان کی چچا زاد بہن ہے، فاطمہ کی ماں فوت ہو گئی جبکہ احمد اور فاطمہ ہم عصر ہیں، اب فاطمہ نے احمد کے ساتھ احمد کی والدہ کا دودھ پیا، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا فاطمہ کا نکاح عیسیٰ کے بیٹے سے ہو سکتا ہے؟ جب فاطمہ نے احمد کی والدہ کا دودھ پیا تو اس فاطمہ کی اس احمد کی والدہ کی جتنی بھی اولاد ہیں نا وہ اس فاطمہ کی جو ہے وہ رضائی بہن بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ جو احمد کا بھائی ہے اس فاطمہ کا رضائی بھائی بن گیا، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ
بھتیجے بن گئے فاطمہ کے، ٹھیک ہے جی، رضائی بھتیجے بن گئے. تو جس طرح اپنے حقیقی بھتیجوں کے ساتھ یا بھتیجوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی بھتیجے یا بھتیجوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لہٰذا فاطمہ نے جب احمد کے والدہ کا دودھ پیا تو اب اس کی وجہ سے عیسیٰ اس کا بھائی بن گیا اور اس کی اولاد جو ہے اس کی جو ہے نا وہ بھتیجی بن گئے. تو ان کے ساتھ فاطمہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.